अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये मेरी वीडियो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जो UKVI ख़ास तौर पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो आपका एकेडमिक है या जनरल आइल्ट्स है। अब इसमें क्योंकि अब जो कानून है वो चेंज हो गया। आपने पहले जो था पेपर बेस्ड आइल्ट्स कर सकते थे, लेकिन अब कंप्यूटर बेस्ड आ गया। और इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा कि कंप्यूटर बेस्ड आपने आइल्ट्स करना कैसे है, उसको आप कैसे परफॉर्म करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। जब वो चीज़ें आप जान लेंगे तो आप फेमिलियर होंगे, वहाँ आपको चीज़ें को सर खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी चीज़ मैंने करनी है, किस ऑप्शन को छेड़ना है, किसको नहीं छेड़ना, क्या ये सेव हो रहा है मेरा काम या नहीं हो रहा, नोट्स कैसे बनाने हैं, हाईलाइट कैसे करना है, हर चीज़ इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। और ये स्क्रीन पे जाने से पहले मैं एक चीज़ ये बता दूं कि सिर्फ हम दो जो हैं टेस्ट उनको करेंगे, एक लिसनिंग और दूसरा राइटिंग। लिसनिंग और रीडिंग जो है ये बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम पैटर्न है, कंप्यूटर पे सेम तरीके से किए जाते हैं। राइटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, राइटिंग का मैं समझाऊंगा और एक लिसनिंग समझा दूंगा। इसमें आपके तीनों आ जाएंगे, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग, ये तीनों मॉड्यूल आ जाएंगे। और स्पीकिंग जो है वो आपने उस पर कुछ नहीं करना होता, वो सिर्फ आपने सामने बैठना होता है। तो जो भी एग्ज़ामिनर होता है वो आपका एग्ज़ाम ले लेता है, आपसे स्पीकिंग करता है, तो उसमें आपने कुछ नहीं करना होता। इसलिए हम स्पीकिंग को स्किप करेंगे और जो है रीडिंग को स्किप करेंगे। लिसनिंग और राइटिंग जो है उनको मैं डिटेल से समझाऊंगा और ये आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी कोई मसला नहीं आएगा जब आप टेस्ट दे रहे होंगे। ये हम आगे स्क्रीन पे सबसे पहले देखिए, ये ऊपर जो है पार्ट 1 रीड द टेक्स्ट, और इसके ऊपर ये जो टाइम लिखा हुआ है 1 आवर रिमेनिंग। अब ये देखें, यहाँ सबसे पहले ये जूम होकर आपको दिखा रहा है कि 1 आवर रिमेनिंग, आपका टाइम चलना शुरू हो जाएगा। 1 घंटा क्योंकि रीडिंग में होता है तो इसमें वो आपको बताना शुरू कर देगा, माइनस होता जाएगा, 59 मिनट्स 58 मिनट्स रह गए और फिर इसी तरह। और एंड में जब 1 मिनट रह जाएगा तो यहाँ जो लाइन होगी उसका रंग चेंज हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा है, सहूलत है कि आपको पता चलता रहता है कि आपका टाइम कितना रह गया। उसके बाद आगे देखते हैं पार्ट 1। अब यहाँ रीड द टेक्स्ट एंड शो आंसर द क्वेश्चंस 1 to 13। अब यहाँ आपके पास 2 हिस्से हैं, ठीक है। ये आपके सारा लिखा हुआ है आपकी लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। जो स्क्रीन की लेफ़्ट साइड है उसके ऊपर ये आपकी जो पैसेजेस हैं ये लिखे हुए हैं, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो राइट साइड पे हैं। अब ये 1 to 13 तक जो है ये क्वेश्चन है, पार्ट 1 और 1 2 3 और ये 13 तक आपके क्वेश्चंस हैं। आपने जिस क्वेश्चन को भी आपने करना है, जिस क्वेश्चन पे जाना है उसको आप 1 पे जाना चाह रहे हैं 1 करेंगे क्लिक, 2 पे जाना चाह रहे हैं 3 पे, जिस पे उसको क्लिक आपने करना है तो आप उस पे जा सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो होता है ये देखें, जिस तरह यहाँ शो कर रहा है कि 5 उसने क्लिक किया तो यहाँ 5 आ गया, 7 क्लिक किया 7 पे आ गए, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये जो तीर का निशान है यहाँ से इस पे भी क्लिक करके आप अगले क्वेश्चन पे और पिछले पे जा सकते हैं। अब इसकी एक और बड़ी जो खूबसूरती है इस टेस्ट की, ये जो कंप्यूटर पे देने की, ये है कि आप किसी भी वक्त इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन आपको लगता था गलत जवाब दे दिया, आप आके उसको ठीक कर सकते हैं, जबकि राइटिंग में ऐसा नहीं होता था पेपर बेस्ड में, इसमें आप कर सकते हैं। अब आगे देखिए जी, यहाँ आपने क्लिक किया, आपको पहले क्वेश्चन का जो आंसर लगता था वो था कि फॉल्स है, आपने फॉल्स पे क्लिक कर दिया और ये ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा, आपने कहीं जाके सेव नहीं करना, ये क्वेश्चन 1 का। अब अगर आप अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन 2 पे, और आपको लगता है कि इसका क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो आपको पता नहीं ठीक है या नहीं, तो यहाँ एक फ्लैग का ऑप्शन है, जहाँ ये कर्सर है यहाँ एक फ्लैग का ऑप्शन है, फ्लैग यानी कि झंडा, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सुर्ख हो जाएगा। अब यहाँ भी इसका निशान आ गया, ये नंबर 2 पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ भी सुर्ख हो गया। अब ये जो फ्लैग का ऑप्शन होता है ये इसलिए होता है कि आप सारे क्वेश्चन बाकी कर लें, जब टाइम बचेगा तो आके जो ये आपका रह गया जिस पे आपको शक है, वो जो बाकी टाइम बचेगा उस पे आप गौर व फिक्र कर कर इसको आके दोबारा से ठीक कर सकते हैं।
تو یہ ایک قسم کا آپ کا یہ مارک لگ جاتا ہے کہ یہ والے کویسچن جو ہیں ابھی میں نے کرنے ہیں، یہ جس طرح یہاں لگ چکا ہے۔ اور یہ جب آپ فارغ ہو کے آ جائیں گے دوسرے کویسچن کر کے تو یہاں آ کے آپ اچھے طریقے سے سوچ بچار کر کے جو ٹائم بچے گا اس میں اس کو کر لیجئے گا، اور یہاں سے فلیگ بعد میں آپ نے ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کا یہاں مکمل ہو جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ اب یہاں دیکھیے آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کرسر ہے اوپر نیچے، اس سے آپ کر سکتے ہیں کرسر بار سے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو آپ جو پیسیجز ہیں پیراگرافس ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، اور یہاں دوسرا کرسر ہے، اس سے کویسچنز کو آپ اوپر نیچے کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نے کتنے کیے اور کتنے آپ کے رہ گئے۔ ایک اور چیز یہاں نوٹ کرنے والی ہے، یہ چیز اب میں یہاں سے اپنی سکرین اس سائڈ پہ لے جاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ اب یہ جو 3 بنی ہوئی ہیں لائنیں 3 بنی ہوئی ہیں، یہ مینیو بار ہے۔ اب مینیو بار میں مختلف چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو سب سے پہلی چیز آپ کر سکتے ہیں، اگر اس کو اوپن کیا جائے یہاں سے تو اس میں 3 آپشن آپ کو ملیں گے۔ ہاں جی، پہلا جو آپشن ہے وہ ہے کنٹراسٹ، یہ لکھا ہوا ہے۔ اب کنٹراسٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کس طرح کا کلر رکھنا چاہتے ہیں، ٹیکسٹ کا کس طرح کا اور اسکرین کا۔ پھر ٹیکسٹ سائز ہے، کتنا آپ کو اس بڑے لفظ چاہیے، چھوٹے چاہیے، کس طرح کی جو ہے الفابیٹس آپ کو چاہیے، وہ سارا ملے گا یہاں۔ یہ دیکھیں پہلا جو بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے، دوسرا وائٹ آن بلیک اور یلو آن بلیک، یہ 3 کلرز ہیں، ان کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جو آپ کو دیکھنے میں اچھا لگے اس کو آپ سلیکشن اس کی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے آگے ٹیکسٹ سائز، اس میں ریگولر ہے جو آلریڈی سلیکٹڈ ہوتا ہے، پھر لارج اور پھر ایکسٹرا لارج، دیکھنے میں جس طرح بھی آپ کو آسانی لگے وہ آپ اس کی سلیکشن کر سکتے ہیں۔ اب یہ چیز آپ نے مینیو بار کو سمجھ لیا، اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں تو جب آپ لسننگ ٹیسٹ کر رہے ہوں گے تو اس میں یہ ایک والیوم آپ کو یہ اسپیکر نظر آئے گا۔ اس اسپیکر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ اس کا والیوم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے۔ تو یہاں تک جو ریڈنگ اور لسننگ ہے یہ جو آپ نے سمجھ لیا ہے کہ وہ کس طرح کرنا ہے۔ اب ہم آگے چلیں گے اور رائٹنگ کو دیکھیں گے کہ رائٹنگ میں کیا آپشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس کو ہم کیسے کرتے ہیں۔ یہ رائٹنگ کی سکرین ہمارے پاس آ گئی۔ اب اس میں دیکھیے سب سے پہلے کہ آپ کی جو رائٹ سائڈ ہوگی اس پہ یہ 3 جو آپشن ہے وہ مینیو بار، اس میں آپ کو ٹیسٹ انسٹرکشنز جو ہم نے یہاں چھوڑ دیا تھا وہ تیسرا آپشن، یہاں ٹیسٹ انسٹرکشنز کہ کون سا ٹیسٹ کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں اگر وہاں نہیں موجود تو یہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے آپ دیکھیں کہ نیچے آپ کا یہ کویسچن ہے آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کہ آپ کا پارٹ 1 اور 2، ٹھیک ہے۔ یہ پارٹ 2 ہے، اس کا پارٹ 1 جو تھا وہ ایک رپورٹ ہو سکتی ہے اور یا لیٹر ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ پارٹ 2 ہے ایسے جس میں ہم نے کرنا ہوتا ہے، اور اوپر یہ آ رہا ہے یو شوڈ اسپینڈ اباؤٹ 40 منٹس آن دس ٹاسک رائٹ 250 ورڈس۔ اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آپ کی رائٹ سائڈ ہوگی سکرین پہ، یہاں جو ایک ڈبہ بنا ہوا ہے، ایک باکس ہے، تو اس میں آپ نے وہ لکھنا ہے، ساری رائٹنگ آپ نے کرنی ہے۔ اور نیچے یہ جو ورڈز ہیں 0 یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں ورڈز کاؤنٹ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ جو ہم یہاں کر رہے ہیں ہائی لائٹ، تو یہاں آپ نے جیسے ہی اس کو سلیکٹ کیا تو یہاں ہائی لائٹ کا آپشن آ جائے گا اگر آپ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کو ختم کرنا ہو تب بھی اسی کو سلیکٹ کر کے یہاں سے آپ ڈیلیٹ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ ہائی لائٹ کرنا اور کیسے اس کو انڈو کرنا یہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ اس کے آگے اگر آپ نے کسی چیز کے نوٹس بنانے ہیں تو اس کو سلیکٹ کریں، یہاں نوٹس پہ جائیں تو یہ نوٹس آپ کے آ جائیں گے۔ اب یہ دائیں طرف آپ کے نوٹ پیڈ کھل گیا اس کا، اب یہاں آپ نوٹس بنا سکتے ہیں۔ اب دائیں سائڈ پہ یہاں نوٹ پیڈ کھل گیا، اب یہاں آپ نوٹس بنا سکتے ہیں، اور کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ کریں تو سب سے پہلے نوٹس بنائیں اور اس سے آئیڈیاز لے کے آگے۔ اب یہ نوٹس آٹومیٹک سیو ہو جائیں گے۔ آپ یہاں اوپر سے یہ جو کراس کا ہے یہاں سے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن یہ آٹومیٹک سیو۔ اگر دوبارہ نوٹس پہ جانا چاہتے ہیں تو یہاں جو ہے اس آپشن پہ جائیں گے پین والے پہ، اور آپ کو نوٹس دوبارہ مل جائیں گے۔ اور اگر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ڈیلیٹ کریں گے ہم، اور کنفرم ڈیلیٹ کریں گے تو یہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ اب جب آپ کے ٹیسٹ کا اینڈ ہونے والا ہوگا، یعنی کہ 1 منٹ رہ جائے گا، تو یہاں یہ جو پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے
یہ آپ اس نے رنگ چینج کر دیا ہے. اس کا پہلے جو رنگ تھا وہ سفید تھا اور اب دیکھ لیں کہ یہ پنک رنگ کی ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے اور پھر یہ سرخ ہو جائے گی. ٹائم آپ کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا اور یہ آٹومیٹک آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ سیو ہو جائے گا. یہاں یہ آپ کا ٹیسٹ آپ کے آنسر سیو ہو جائیں گے اور یہاں سے آپ ایگزٹ کریں گے. اب یہاں ایک بات جو رہ گئی تھی آپ کو بتانی، یہ جو درمیان میں آپ تیر دیکھ رہے ہیں، یہ میرے چھوٹے یہ جو کرسر ہے اس کو دیکھیے گا، یہ ناٹ گیون کے اوپر یہ جو تیر دیکھ رہے ہیں اس کو آپ پکڑ کر آپ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اسکرین چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں. اگر آپ زیادہ حصہ دیکھنا چاہ رہے ہیں لیفٹ سائڈ کا تو اس کو اس طرف گھمائیں گے پکڑ کے تو آپ زیادہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ دوسرا کویسچن کو زیادہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا اس سائڈ پہ بائیں طرف کر لیجئے کہ کویسچن آپ کو وہ اسکرین زیادہ نظر آئے گی تو یہاں سے آپ اسکرین کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ آج کی گائیڈ آپ کے لیے تھی جی، کمپیوٹر پہ ایگزام کس طرح دینا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. دوستوں سے شیئر کریں، لائک کریں. اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.